اس کی کیوں نہ کریں ہم، مدحت کا حقدار بھی ہے، بعد خدا وہ اپنی حدوں میں مالک بھی مختار بھی ہے۔ فاطمہ محمد کو سٹیج پہ بلانا چاہوں گی، ترانہ پیش کریں گی زمین و آسماں ہر زباں سے لا الہ الا اللہ۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ہمت، جرت اور بہادری سے ملے، شہیدوں کے لہو سے لکھے جانے والے جذبات کی تاریخ کو یوم دفاع پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یوم دفاع پاکستان سے متعلقہ ایک ڈاکومنٹری ملاحظہ فرمائیے۔ وطن کے سجیلے جوانوں، 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پر بزدلانہ حملہ کر دیا، لیکن بھارت شاید یہ بھول رہا تھا کہ اس نے جس قوم کو للکارا ہے وہ بھارت کو ایسا سبق سکھائے گی کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا، اور یہی ہوا۔ دشمن صرف 19 روز تک ہی مقابلہ کر سکا، جس کے بعد اسے منہ کی کھانا پڑی۔ جو حفاظت کرے سرحدوں کی۔ 1965 میں پاکستان کی نسبت بھارت کی فوج 450% زائد تھی، اور اس وقت بھی پاکستانی افواج نے بھارتی سازش کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت کی تمام تر سازشوں اور کوششوں کے باوجود پاکستان کو ہمیشہ بھارت پر برتری حاصل رہی، جس کی بنیادی وجہ پاکستانی افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں۔ پاکستان نے بھارتی مذموم مقاصد اور جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو فروغ دیا ہے۔ 6 ستمبر کے شہداء کو سلام پیش کرنے اور غازیوں کی ہمت کو داد شجاعت پیش کرنے کے لیے ہر سال اسی روز یوم دفاع پاکستان منایا جاتا ہے، جس کا مقصد اگر ایک طرف پاک فوج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا ہے تو دوسری جانب بھارتی حکومت اور ان کی افواج پر یہ باور کروانا ہے کہ پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ Dear audience, we all have gathered here today to proudly celebrate the day of our military defense. Today is the day our soldiers surprise the enemy with their ability to defend the country. Dear audience, we enjoy freedom today because our troops laid their lives. They protected our motherland with their blood. It is rightly said that a soldier fights not because he hates what's in front of him, but because he loves what's behind him, and it's his country. May I now request Mr. Nasir Shirazi to please come and join us and share some words with our audience. میں نام کا ناصر، شیراز کی مناسبت سے شیرازی، اگر کچھ ہوں تو فقط ایک صحافی۔ فرائض منصبی کے سلسلے میں سفر کرتا ہوں، صبح سے شام کے سفر میں، گردش ایام کے سفر میں دکھ اور سکھ سمیٹتا ہوں، اور پھر انہیں کالموں کی صورت، خبروں کی صورت، اخبار کے صفحات پر پیش کر دیتا ہوں۔ اہل علم تشریف فرما ہے، کچھ بات علم کی، پھر ڈرامے کی۔ افواج پاکستان کے ذکر سے
آگے چلیں گے، اور ڈرامے کے حوالے سے کچھ یادگار چیزیں ہیں جو آج تک منظر عام پر نہیں آئیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا میرا اعزاز ہوگا۔ زمین زرخیز ہو تو مختلف رنگ و نسل کی فصل دیتی ہے، آگ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ آگ اس خاک پہ گرے تو اسے جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ آگ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے پانی، پانی دہکتے ہوئے آگ کے الاؤ پہ گر جائے تو اسے سرد کر دیتا ہے۔ پانی مرہون منت ہے بادلوں کا، بادل جب چاہیں جہاں چاہیں برسات کر دیں، نہ چاہیں تو اٹھتے ہوئے کہیں اور نکل جائیں۔ بادل تابع ہیں ہواؤں کے، ہواؤں پہ حکمرانی ہے ہماری حضرت انسان کی۔ انسان تابع ہے عقل کے، اور عقل جلا پاتی ہے علم سے۔ تو علم انسانیت کے معراج ہے، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں ان سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تلوار اٹھاؤ، ان سے یہ بھی نہیں کہا گیا تھا کہ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ان سے یہ بھی نہیں کہا گیا تھا کہ مشرق کی طرف چلو یا مغرب کی طرف پلٹ جاؤ، ان سے کہا گیا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ جو پہلا حکم آیا تھا وہ پڑھنے کا تھا۔ تو پڑھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ انبیاء نے دو ہی کام کیے ہیں، یا انہوں نے تدریس کی ہے یا گلہ بانی کی ہے۔ اب وہ گلہ بانی جانوروں کی ہو یا انسانوں کی ہو، گلہ بانی کام بڑا مشکل ہے۔ لہذا تدریس سے منسلک جو اصحاب یہاں تشریف فرما ہیں، ملک بھر میں جہاں جہاں ہیں، اور جو کام انجام دے رہے ہیں، یہ سب بڑے قابل ستائش لوگ ہیں۔ یہ انبیاء کا چنا ہوا پروفیشن ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے جس پہ وہ چلتے ہوئے انہوں نے پہلے خود علم حاصل کیا اور پھر وہ علم تقسیم کر رہے ہیں۔ جس طرح شہداء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہادت راہ چلتے یوں ہی نہیں مل جاتی، اللہ تعالیٰ ان شخصیات کا انتخاب کرتا ہے، پھر انہیں گروم کرتا ہے، پھر انہیں وقت کی بھٹی سے نکالتا ہے، پھر انہیں اس مقام پر پہنچاتا ہے جہاں وہ اتنا بڑا منصب حاصل کر کے عمر جاویدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ میجر عزیز بھٹی نشان حیدر ایسے ہی شخص تھے، ایسی ہی شخصیت تھے۔ علامہ اقبال نے جیسے کہا کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ میجر عزیز بھٹی شہید علامہ اقبال کے شعر کی سچی اور سچی تصویر تھے۔ اور آپ کمال ملاحظہ فرمائیے کہ ملٹری اکیڈمی کاکول سے جب وہ پاس آؤٹ ہوئے تو 3 بڑے اعزاز اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔ پہلا اعزاز ہے کہ جو آدمی سپورٹس میں بہترین کیڈٹ آفیسر ہوتا ہے اس کو آرمی چیف کی اسٹک انعام میں دی جاتی ہے۔ دوسرا اعزاز اس زمانے میں تھا کہ جو بیسٹ ان اسٹڈیز ہوگا اس کو گولڈ میڈل دیا جائے گا، اور تیسرا بیسٹ آل راؤنڈ پرفارمنس پر سوڈ آف آنر۔ میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا کمال یہ ہے کہ فرسٹ پی اے میں لانگ کورس میں جب وہ پاس آؤٹ ہوئے تو یہ تینوں اعزاز انہوں نے حاصل کیے، جو آج تک ایک ریکارڈ ہے اور آج تک یہ ریکارڈ ٹوٹ نہیں سکا۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، میرے خاندان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے اس خاندان کے ساتھ کوئی 70 برس پرانے مراسم ہیں۔ میجر عزیز بھٹی بنیادی طور پہ میرے چچا کے بہت اچھے دوست تھے۔ انہوں نے ملٹری اکیڈمی اکٹھے جوائن کی، اکٹھے ٹریننگ کی، پاس آؤٹ ہوئے، پھر اکٹھے سرو کیا، پھر کورسز اکٹھے کیے، اور طویل عرصہ ان کا ساتھ رہا۔ مجھے ذاتی طور پہ اعزاز حاصل ہے کہ میں میجر عزیز بھٹی شہید کی والدہ سے ملا، ان کے والد سے میں ملا، بچپن کا زمانہ ہے، اور ان کے خاندان کا ہر فرد، ان کی بیٹی، ان کے 4 بیٹے ماشاءاللہ، ان سب سے روابط رہے۔ اور جب یہ پروڈکشن کمپلیٹ ہوئی اور جب یہ ڈرامہ چل گیا تو تب سے لے کے آج تک مجھے میجر عزیز بھٹی شہید فیملی کے ایک فیملی ممبر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور جہاں بھی کوئی تقریب ہوتی ہے ملک میں یا ملک سے باہر، انہوں نے نمائندگی کے لیے میرا ہی نام دے رکھا ہے، جو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ڈرامے کی تفصیلات کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ مجھے تو ایکٹر بننے کا شوق نہیں تھا، حادثاتی طور پر مجھے فوج نے ایکٹر بنایا۔ وہ لوگ کچھ نئے چہرے تلاش کر رہے تھے، کسی دوست نے میرا بھی نام دیا،
پھر وہ 200 لوگ شارٹ لسٹ ہوتے گئے، اور میں سمجھتا ہوں باقی سب بہانے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شاید وہ عزت، وہ احترام، وہ کامیابی میرے مقدر میں لکھی تھی، لہٰذا بہانے بنتے گئے اور فائنلی وہ عزت میرے مقدر میں آئی. میں سمجھتا ہوں اس میں میرا کمال نہیں ہے، وہ میجر عزیز بھٹی کی شہادت، ان کے خون، ان کے کارنامے کا اعجاز ہے کہ یہ نیک نامی میرے حصے میں آئی. شہادت کے منظر میں یہ بتایا گیا، یعنی اس کو ریکارڈ اس طرح کرنا تھا کہ ٹینک مجھے دیکھے گا، وہ مجھے زیرو کرے گا، اس کے بعد وہ شیل فائر کرے گا، وہ مجھے آ کے لگے گا، میں گروں گا، شہادت ہو جائے گی، اور پس منظر میں ایک نغمہ چلے گا جو سید مشیر کاظمی نے لکھا اور محترمہ نسیم بیگم نے ایسا گایا کہ اسے امر کر دیا. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلا شاٹ آپ اسکرین پہ دیکھتے ہیں جب پلے چلے گا کہ ٹینک مجھے زیرو کر رہا ہے اور میرا ایک این سی او کہتا ہے کہ سر آپ نیچے ہو جائیں، ادھر سے دشمن آپ کو دیکھ رہا ہے. تو میں اسے جواب میں کہتا ہوں کہ صاحب کوئی بات نہیں ہے، مورچے سے دشمن نظر نہیں آتا اور دشمن تعداد میں بہت زیادہ ہے، اس کو دیکھ کر اس پہ فائر کرانا بڑا ضروری ہے. تو میں اسی طرح فائرنگ کی انسٹرکشن دیتا ہوں. بہرحال ٹینک کا کرو مجھے دیکھتا ہے، مجھے زیرو کرتا ہے، بیرل گھوم کے میری طرف آتی ہے، شیل فائر ہوتا ہے، مجھے چیسٹ پہ ہٹ کرتا ہے، میں گرتا ہوں، شہادت ہو جاتی ہے، اور پس منظر میں نغمہ چلتا ہے. تو طے یہ ہوا تھا کہ جب نغمہ ختم ہوگا تو میں آنکھیں کھولوں گا. اسی طرح ہوتا ہے، سب سیکوینس ریکارڈ ہو جاتا ہے. تو نغمہ ہے کہ راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا. اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. پس منظر میں یہ نغمہ ختم ہوتا ہے. میرا ڈائریکٹر کٹ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اٹھیں. میں آنکھیں نہیں کھولتا. میرے چشم تصور میں یہی تھا کہ میں میجر عزیز بھٹی ہوں، شہادت ہو چکی ہے، اور یہ تمام بزرگ و برتر اور اہم ترین ہستیاں بطور شہید مجھے لینے کے لیے تشریف لا چکی ہیں. تو یہ وہ لمحے ہیں جو اس ڈرامے اور اس کی ریکارڈنگ کا حاصل ہے. میں ان لمحوں کو کھونا نہیں چاہتا تھا، میں ان لمحوں کو زیادہ دیر تک چشم تصور سے محسوس کرنا چاہتا تھا اور محفوظ بھی کرنا چاہتا تھا. یہ یادیں آج بھی روز اول کی طرح تازہ ہیں، اور اس ڈرامے کا حاصل یہی ہے. بہت شکریہ. May I now request Mr. Mahinder Pal Singh to please join us on stage and share some words with our audience. ناصر شیرازی صاحب کو جب میں نے نام سنا، کارڈ پہ پڑھا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شاید میں ایم پی ہوں تو آج یہاں انوائٹڈ ہوں، اور اس کا مجھے ایک فائدہ ہوا کہ چلے میجر عزیز بھٹی شہید کو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، لیکن جنہوں نے ان کا رول ادا کیا آج ان سے ملاقات ہو گئی، تو مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ میں ہمارے اس وطن کو جن لوگوں نے اپنی زندگیاں دے کے بچایا ہے، زندگیاں دے کے اس کا دفاع کیا ہے، آج میری ان کی رول سے آج جو ہے ملاقات ہوئی ہے. میں آپ کے لیے بڑا شکر گزار ہوں. اور میاں عبدالمنان خرم صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ملاقات جو ہے میری کروائی ہے. اور جب ناصر شیرازی صاحب اپنا وہ شہادت کا جو میجر عزیز بھٹی شہید صاحب کے جو شہادت کا جو واقعہ سنا رہے تھے، تو وہاں پہ بیٹھ کے میرے رونگٹے کھڑے تھے کہ کیا سما ہوگا، اور یہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کو یہ کم از کم رول ادا کرنے کا بھی موقع ملا ہے. میں آج کے پروگرام کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جس طرح سے ہندوستان نے اپنے ناپاک ارادوں کا پلان بنایا اور پاکستان کے اوپر رات کے اندھیرے میں جس طرح سے حملہ کیا، اور وہ جیسے ابھی میری بہن خاتون بتا رہی تھیں کہ جی ان کے چیف نے کہا کہ ہم ناشتہ جا کے لاہور میں کریں گے، تو پاکستان کی افواج نے ان کو ناشتہ ان کے ملک میں کروایا اور گولیوں اور توپوں اور ٹینکوں سے کروایا، اور ان کے جتنے جو ناپاک فوجی تھے ان کو مار گرا کے ان کو بتایا کہ
کہ یہ ہوتا ہے ناشتہ جو آپ نے لاہور میں کرنا تھا، وہ ناشتہ ان کو وہیں پہ امرتسر اور سیالکوٹ اور قصور کے بارڈر کے اوپر ان کو سب کروایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناشتہ جیسے انہوں نے بتایا، یہ کل یہ واقعہ اسی کا پروگرام تھا، وہاں پہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہم نے وہ ناشتے کی چائے ان کو فینٹاسٹک ٹی میں پلائی، اور وہ فینٹاسٹک ٹی 3-4 دن پہلے جب ہمارے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب DGISI جب انہوں نے کابل میں وہ چائے پکڑی تھی تو اس پہ بھی ہندوستان کو وہ فینٹاسٹک ٹی یاد کرائی، اور ہندوستان کے ساتھ ساتھ وہ تمام ممالک جو پاکستان میں کسی طریقے کے ساتھ 20 سال بدامنی پھیلا کے 20 سال پاکستان کی قوم نے اور پاکستان کی فوج نے اس دہشت گردی سے لڑ کے ان کو بتایا کہ وہ فنٹاسٹک چیز صرف انڈیا کے لیے نہیں، وہ تمام ممالک کے لیے ہے جنہوں نے افغانستان کو ٹارگٹ کر کے اصل میں افغانستان کے ذریعے پاکستان کو ٹارگٹ کیا تھا، اور پاکستان نے اپنی مضبوط اعصاب کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور ان کو بتایا کہ پاکستان تا قیامت زندہ ہے، اس کی طرف جو آنکھ میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھیں باہر آئیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان میں جو ہوا، پوری دنیا کی جو دشمنان پاکستان تھے ان کی آنکھیں باہر آ گئی ہیں، اور آج کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آج اس موقع کے بعد پاکستان کا عروج شروع ہے، اور انشاءاللہ پوری دنیا پاکستان کو فالو کرے گی. پاک فوج میں ایک جو پروفیشنلزم ہے اس سے ہٹ کے جو اندر ان کے جذبات ہیں اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکتی. میں یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان فوج کا ہمیں ہر لحاظ سے شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں ان کی یکجہتی کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے. آج کا یہ پروگرام میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، عبد المنان خرم صاحب جو آپ نے یہ پروگرام کیا، آپ کی یہ ایک ظاہر یکجہتی اور شہداء کو یاد کرنے کے پروگرام آپ کے پورے سال کے پروگرام سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. I would like to call Chairman Unique Group of Institution Professor Abdul Manan Khurram to please come and join us here. آج کا دن، آج ہم اس تقریب میں اس لیے موجود ہیں کہ ہم یوم دفاع کے حوالے سے ان شہداء کو خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے اپنا اس وقت کا آج جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے انہوں نے اپنا آج ہمارے مستقبل کے لیے قربان کر دیا. عزیز سازہ اکرام، دنیا میں جنگیں ہوتی رہتی ہیں، پوری دنیا میں بے شمار جنگیں لڑی گئیں، پھر ہم اس جنگ کا کیوں اس کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اس جنگ میں کیا ہوا کہ ہم اس کو ہر سال ان شہداء کو یاد بھی کرتے ہیں، اس واقعے کو ذہن میں تازہ بھی کرتے ہیں، اور اپنے جذبوں کو حرارت بھی دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ محترم اساتذہ اکرام، آپ اس وقت کا تصور کیجئے، پاکستان کے حالات کا تصور کیجئے، ہماری عددی جو ہماری تعداد تھی افواج کی اس پر نظر ڈالیے، ہمارے پاس جو اس وقت ساز و سامان تھا اس کا تقابل کیجئے ہندوستان کے پاس موجود اسلحہ سے، ہماری ایئر فورس کو ان کی ایئر فورس سے اس کا مقابلہ دیکھیے. اعداد و شمار تو کچھ اور کہتے تھے، اعداد و شمار دنیا کے جو دفاعی ماہرین ہیں وہ تو کچھ اور اندازے لگائے بیٹھے تھے. وہ بالکل صحیح اندازہ تھا کہ ہم چائے جم خانہ میں جا کے پئیں گے. جب آپ کیلکولیشن کی بات کرتے ہیں، جب آپ اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں، جب افرادی قوت کی بات کرتے ہیں، جب وسائل کی بات کرتے ہیں، تو یہ بات تو عیاں تھی کہ جس طرح ان کے پاس جتنے ٹینک تھے، جتنے گولہ بارود اور جتنے جہاز تھے، کسی بھی دفاعی ماہر کو یہ دکھا دیا جائے
یہ تقابل دے دیا جائے کہ ایک طرف اتنی فوجیں ہیں، ایک طرف اتنے ٹینک ہیں، ایک طرف اتنے طیارے ہیں اور دوسری طرف یہ حالات ہیں، تو وہ یہی کہے گا کہ ہم تو صبح کی چائے شاید جم خانہ میں پئیں گے۔ پھر وہ کیا وجہ ہوئی کہ ان کا یہ خواب، یہ ساری کیلکولیشن، یہ سارے تجزیے خاک میں مل گئے۔ یہ ہے وہ اصل بات جو ہمیں اپنے شہداء پر اور اپنی افواج پر فخر کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم کیوں نہ فخر کریں کہ ہم ان سے بہت کم تعداد میں بھی تھے، اور لاہور کی طرف جب انہوں نے پیش قدمی کی تو لاہور تو بچایا ہی عزیز بھٹی نے تھا۔ جب انہیں کہا گیا کہ فوج بہت بڑی تعداد میں پہنچ گئی ہے اور آپ واپس آ جائیں، آپ کے چند سپاہیوں کے ساتھ آپ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، تو بھٹی صاحب نے وہاں ایک فیصلہ لیا۔ یہ جذبہ شہادت کے تحت ہی ایسے فیصلے لیا کرتے ہیں لوگ۔ انہوں نے کہا کہ جب تک میری جان ہے میں انڈیا کو پاکستان میں نہیں گھسنے دوں گا، اور انہوں نے یہ کر کے دکھا دیا۔ انہوں نے سب لوگوں نے، جتنے بھی ان کے سپاہی تھے، انہوں نے مل کر ایک بڑی فوج کو اپنے جذبہ شہادت سے انہوں نے روکے رکھا، تا وقتے کہ ہمارے پاس پیچھے سے ہمیں مزید افواج کی مدد میسر آ گئی اور لاہور بچ گیا۔ عزیز اساتذہ کرام، یہ جو لوگوں میں جان دینے کا جذبہ ہے، یہ جو سپاہیوں میں، ہماری افواج میں یہ جو جان دینے کا جذبہ ہے، جذبہ شہادت ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ آج میں اسی بات پر آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ بات، یہ جذبہ آپ کے خون میں دوڑتا ہے، اس خطے میں رہنے والے لوگوں کے یہ خون میں دوڑتا ہے۔ دوسرا یہ جذبہ، یہ مائیں اپنے بچوں کو یہ جذبہ دیتی ہیں۔ اساتذہ اکرام ہیں، یہ صحافی ہیں، یہ اداکار ہیں، یہ مفکر ہیں، یہ سیاستدان ہیں، یہ رہنما ہیں جو قوم کے اندر جذبہ جہاد، موجود جذبہ جہاد کو بیدار کرتے ہیں۔ اس وقت بھی یہی حال تھا، اس وقت بھی لوگ انڈیا کی فلمیں دیکھا کرتے تھے، آج بھی دیکھتے ہیں۔ آپ نے یہی بات ان کو سمجھانی ہے کہ یہی ممی ڈیڈی بچے جو ہر وقت کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں، جب بھی موقع ملے گا، جب بھی ایسا موقع آئے گا، آپ نے یہ بات سمجھنی ہے، آپ نے یہ بات سمجھانی ہے کہ جب بھی موقع آئے گا تو اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ یہ آپ ہی نے بنانا ہے، آپ ہی نے اپنے مدرسوں سے عزیز بھٹی شہید پیدا کرنے ہیں، آپ ہی نے اپنی کلاسز کے اندر دیگر شہداء کے لیے آپ نے احترام پیدا کرنا ہے۔ آپ نے ہی ان کو بتانا ہے کہ ہم غلامی قبول نہیں کر سکتے۔ میری آپ اساتذہ سے یہی درخواست ہے کہ آپ نے انہی اقدار کو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرنا ہے۔ وہ جو مرضی کھائیں، وہ جو مرضی لباس پہنیں، لیکن حقیقت میں وہ پاکستانی ہی رہیں گے۔ وہ اپنے اندر سے، بے شک وہ اپنے مشغولات کے اندر انڈین فلمیں دیکھیں، انگریزی فلمیں دیکھیں، لیکن ان کے اندر ایک پاکستانی چھپا ہوا ہے، ایک مجاہد چھپا ہوا ہے۔ اس کو مرنے نہیں دینا آپ نے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ ہر کوئی آپ نے اپنے محاذ پر اسی کام کو کر رہا ہے، اور اسی کام کی یاد دہانی کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ کام صحافی ناصر شرازی بھی کر رہے ہیں، یہ کام اس خطے میں رہنے والے، اس سے قطع نظر کہ وہ کس نظریے سے، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس خطے کی حفاظت کرنا اور اس حفاظت کے دوران اپنی جان بھی قربان کر دینا، یہ اس خطے کے رہنے والے لوگوں کا شیوا ہے۔ ہم اس طرح کے شہداء پیدا کرتے رہیں گے، اور ان شہداء کی قربانیوں سے ہی پاکستان انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ May I have honor to welcome Chief Guest Minister for Local Bodies Mia Mahmood Rashid to please join here and share some words with our audience. میں سب سے پہلے تو یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کو
خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر اس طرح کے نیشنل ایشو اور مواقع کے اوپر کہ اس طرح کی تقاریب کا اہتمام کیا، جس سے اساتذہ، طلباء ان کو موقع ملتا ہے کہ ماضی کی یادیں پھر ایک دفعہ تازہ ہو جائیں۔ تو میں اکثر یہاں پروگراموں میں بھی آتا رہتا ہوں، وہ 14 اگست ہو، 23 مارچ ہو یا یوم دفاع ہو، تو یہ یونیک گروپ کا ایک خاصہ ہے، اس پر میں انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ آج ہم سارے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ 6 ستمبر کے شہداء کو خراج تحسین پیش کریں اور اس بات کا عزم اور عہد کریں کہ انشاءاللہ جس طرح سے 6 ستمبر کے شہداء نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس وطن کا دفاع کیا، میں سمجھتا ہوں ابھی خرم کہہ رہے تھے کہ شہداء کی عظمت کا اندازہ کہ خود خالق کائنات یہ کہتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں یعنی شہداء، ان کو مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کی ایک سب سے بڑی آرزو اگر ہو سکتی ہے تو وہ شہادت کی آرزو ہو سکتی ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم دیکھیں اور ان واقعات کو پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور جب 6 ستمبر کے شہداء کو اور اس جنگ کو دیکھیں تو ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن کی مثال صدیوں نہیں ملتی۔ ایک طرف جہاں میجر عزیز بھٹی شہید ہوئے، وہاں ایم عالم کہ جس کا پوری دنیا کے اندر اس طرح کا ہواباز نہ پہلی جنگ عظیم میں، نہ دوسری جنگ عظیم میں، نہ کسی اور جنگ میں، وہ غازی رہا۔ وہ ابھی چند سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ ہوابازی کے اندر انہوں نے وہ مارکا سر کیا، وہ جوہر دکھائے کہ دنیا دھنگ رہ گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے یہ فوجی جوان، ہمارے یہ شہداء، بلکہ جب 6 ستمبر کو ہمارے ازلی و ابدی دشمن بھارت نے ہم پر حملہ کیا تو پوری قوم، ہم گنہگار سہی، ہم اس طرح سے باکردار نہ سہی، ہم میں 100 خامیاں سہی، لیکن پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر آہنی چٹان کی طرح وہ اکٹھی ہو گئی۔ ہر طبقہ، نوجوان تھے، مزدور تھے، کسان تھے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے فنکار کہ جن کے ملی نغمے آج بھی جب وہ یہاں پر وہ نغمے ہم سنتے ہیں تو وجد طاری ہو جاتا ہے اور ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ میڈم نور جہاں کا ہے پتر ہٹاں تے نہیں وکتے، اور میرے وطن کے سجیلے جوانوں جو ابھی آپ سن رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر طبقے نے اپنا رول ادا کیا اور اکٹھے ہو کے دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ وہ جو سوچ رہے تھے کہ ہم عددی اعتبار سے ایک بہت بڑی قوت ہیں، جب پالا پڑا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کو یا اس قوم کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس دور کے پاکستان کے سب عوام کو بھی ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان شہداء کو بھی کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن اپنی زندگی سب کچھ قربان کر دیا ہمارے وطن کے دفاع کے لیے۔ پاکستان
جس مقصد کے لیے اور جس نعرے پر بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آج ہمارے سارے جو فوجی ہیں وہ جذبہ جہاد سے سرشار ہیں. آئیے مل کر آج کے دن ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ وطن عزیز پر خدا نہ خواستہ جب بھی کوئی اس طرح کا وقت آیا، ہم میں سے ہر شخص، ہر پاکستانی، ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بہن، ہر جوان، ہر باپ، ہر بوڑھا، وہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا.